تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا وہ بات کیا تھی جس پہ زیادہ تنقید ہو رہی؟ ملالہ کا شادی کے متعلق ایک نظریہ اس ملک کے کلچر اور اسلامی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا. ملالہ کا کہنا ہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو شادی کیوں کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط کیوں کرنا پڑتے ہیں؟ یہ محض ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب ملالہ کے اس بیان نے کافی سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں, سوال بھی اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ملالہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں, پاکستانی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں, پاکستان کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ان کے نظریات جو ہیں مغربی ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ملالہ کو مغرب کی ہوا لگ گئی ہے؟ جبکہ ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ ملالہ جو بھی کہیں, جو مرضی بولیں, اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. کیا یہ ذاتی معاملہ ہے یا پھر جب آپ اپنے وطن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر, اپنے وطن کے نام سے جانے جاتے ہیں, اپنے مذہب کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور مذہب سے زیادہ میں اس ٹائم پہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے یا سوسائٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اس بات کا یا اس نظریے کا معاشرے پر کیا اثر ہو سکتا ہے, یہ معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے اس طرح کا نظریہ, اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بہت نامور ٹی وی ہوسٹ متیرہ. متیرہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. متیرہ آپ نے بیان سنا, پھر آپ نے بھی اس پر بات. وعلیکم السلام, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گی متیرہ. یہ ملالہ کے بیان پر کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملالہ کو سوشل میڈیا پر بہت لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, بلکہ آپ نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ ملالہ کا جو نظریہ ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی ملالہ کی مرضی, وہ جو مرضی بولیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم کوئی ٹی وی پر آتا ہے یا ملالہ نے کتنا نام بنایا, پاکستان کی پہچان ہے ملالہ, تو اس لیول پر جانے کے بعد ملالہ پاکستان کی نمائندگی کیا نہیں کر رہی؟ وہ جو بھی بولیں گی ان کی مرضی, جو بھی کہیں گی ان کی مرضی. آئی تھنک بہت ساری جیسے ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا ان کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب ملالہ ہی یہ بولیں گی دیٹ پارٹنرشپ کرنی چاہیے, اینڈ انڈائریکٹلی بہت ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں جو مجھے یہ لگتا ہے دیٹ شی از کائنڈ آف پروموٹنگ لیو ان ریلیشن شپس, جو پہلے ویسٹرن کلچر میں بھی نہیں تھا, ابھی وہ آ گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو جتنے بھی کیتھلکس ہے, کرسچنز دے بلیو ان میرج, ایون دا ہندوز بلیو ان میرج. تو یس, میرج از اے ویری اسٹرانگ تھنگ جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, اور اگر یہی ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرے گی, ہماری ینگ جنریشن کو یہ دکھائے گی دیٹ میرج از لائک اوکے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اتنا پازیٹیو ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے, اور جو وہ بولتی ہے ہمارے بچے اس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں. دے لک ایٹ ہر ایز اے لیڈر. سو آئی تھنک ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے, ان کی رائے جو بھی ہو, لیکن پھر بھی سب کے لیے ایک ساتھ یہ نہیں بول دینا چاہے دیٹ دس از. انہوں نے بیسکلی ایک لائن کھینچ دی دیٹ ڈو وی ایکچولی ہیو ٹو گیٹ میرڈ. انہوں نے یہ ایک سوال اٹھا دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, بیکاز آئی تھنک میرج از اے بلیسنگ. ٹھیک ہے, آپ نے بہت پیاری بات کی. اچھا متیرہ, ایک چیز دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی, بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ بطور معاشرہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کہ آپ نے جب ملالہ کی اس بات پر آپ نے بھی تنقید کی اور آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, نکاح یا شادی ہونی چاہیے. آپ نے بڑی پیاری بات کی, اپنے تمام مذاہب کو مینشن کیا کہ صرف اسلام میں نہیں باقی مذاہب میں بھی شادی کا کانسیپٹ ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ متیرہ یہ بات کریں گی, یعنی آپ لبرل ہیں, آپ کا اس طرح کا ایک امیج ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ متیرہ ایسی بات کیوں کریں گی. تو اس پر آپ ذرا, میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو آج جواب دیں کہ لوگ ایسے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی سے بھی کہ آپ اس بارے میں یہ رائے رکھیں گے یا وہ رائے رکھیں گے. آئی تھنک لوگ زیادہ تر جج کر رہے ہوتے ہیں دیٹ شی ڈریسز لائک دس, میں اتنی ماڈرن ہوں تو بالکل یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی, لیکن چند چیزیں بہت سارے لوگ کے لیے میٹر کرتی ہے. جیسے میرے بچہ, آئی وڈ ریئلی ٹیل مائی کڈ ٹو گو فار اے نکاح. اور جس طرح لوگ بولتے ہیں دیٹ نکاح از اے سنت, اینڈ کسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں اگر آپ کو پیار ہے کسی سے اینڈ یو وانٹ ٹو آگے اپنی زندگی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو آپ ایک حلال طریقے سے وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ, بیکاز اٹ از جسٹ اے اسمال تھنگ, اٹس اے بلیسنگ فرام گاڈ. تو آئی تھنک کام میں بھی آپ کو بلیسنگ چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز میں آپ کو بلیسنگ چاہیے ہوتی ہے, اور نئی زندگی کسی کے ساتھ شروع کرنے کے لیے تو آف کورس اللہ کی ہی بلیسنگ چاہیے ہوگی نا, دنیا کی تو نہیں.
اچھا متیرہ، آپ پاکستان سے باہر بھی رہی ہیں، باہر تو آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ ہے وہاں پہ کہ وہاں پر یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اکٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ شادی کے بغیر بھی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن آج میرے خیال سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور کچھ اسلامک ممالک ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ اصول ہے کہ آپ شادی کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، آپ جب وہاں سے کمپیئر کریں، اگر باہر کے ممالک میں جہاں پر رہی کبھی اور پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں، تو آپ اس چیز کو ینگ جنریشن کو کیسے سمجھانا چاہیں گی، ان کی کیسی رہنمائی کرنا چاہیں گی کہ کیا ڈفرینس آپ کو نظر آیا اس شادی کے کانسیپٹ سے اور یہ فیملی کانسیپٹ جو ہمارے ہاں ہے یا کچھ ممالک میں جہاں پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ کتنا بگاڑ ہوتا ہے؟ ویل آئی تھنک کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی طرح ریلیشن شپ میں رہے اینڈ ایک دم سے آپ چھوڑ دو ایک دوسرے کو، یہ بہت ہی ٹاکسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی ٹائم کے لیے اچھا ہوتا ہے، نشے کی طرح ہوتا ہے، اس وقت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن آگے کے لیے بہت ہی ٹاکسک ہے. سو اگر آپ ایک what do you call نکاح یا میرج یا ایک پراپر کمٹمنٹ کے لیے جا رہے ہو، تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہوتا ہے دیٹ یہ میری کمٹمنٹس ہے، یہ مجھے کرنا پڑے گا، یہ میری ذمہ داریاں ہیں اور یہ میری لمٹ ہے. اور میں یہ نہیں بول رہی دیٹ بہت سارے لوگ بولتے ہیں آئی ایم ڈیورس، تو میں ادھر بیٹھ کر کیوں اتنا زیادہ بول رہی ہوں. بات یہ ہوتی ہے دیٹ دیکھو، شادی ہوئی اچھی بات ہے، اگر شادی نہیں چلی اینڈ یو گیٹ ڈیورسڈ تو نو پرابلم، تب بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہو. سو اٹس ناٹ اے ویری بگ ٹیبو نہیں بنانا چاہیے. دیٹ ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے دیٹ ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ کر کیا ہوتا ہے. آج کل ایک فون میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام پر ریلیشن شپ سے ایک فلٹر کی طرح ہو گئی ہے. آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے. خوبصورتی تو رہتی نہیں ہے پوری ٹائم. آف کورس ایک ٹائم آتا ہے جہاں آپ کو اینکر کرنا چاہیے لائف میں، اور وہ ایک اگر آپ نکاح کرتے ہو تو یہ ایک پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے ایک بچے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بیگم ہے یا یہ آپ کے شوہر ہے، اور یہ چند لمٹس ہیں اور ان چند لمٹس میں آپ دونوں کو مینیج کرنا پڑے گا. شادی چلی تو بسم اللہ، نہیں چلی تو نو پرابلم. یعنی ایٹ لیسٹ آپ اس ایک اچھے راستے کا انتخاب تو کرتے ہیں، پھر آگے آپ کی قسمت ہے وہ چلتا ہے نہیں چلتا. اچھا مدیرہ، آپ نے ایک نیا سبجیکٹ کھول دیا، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں چاہتی ہوں آپ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی جانوں تاکہ اگر رہنمائی ہو سکے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر طلاق ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی، ریلیشن شپ ختم ہو گیا، شادی ختم ہو گئی، شادی ٹوٹ گئی، تو عورت پہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے. اچھا اس کا تو کردار اچھا نہیں تھا، یہ تو ایسی تھی ویسی تھی. مرد پہ بھی تنقید ہوتی ہے لیکن ہمارے انفارچونیٹلی عورت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ریلیشن شپ ٹوٹنے کے بعد. تو یہ لازمی تو نہیں کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ نہیں چل سکا تو آپ کے کردار میں کوئی فالٹ تھا، آپ کے کریکٹر میں کوئی فالٹ تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے ٹاکسک ثابت ہو رہے تھے یا ایک دوسرے کو اتنی ٹینشن دے رہے تھے کہ دونوں نے سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے سے بہتر ہے کہ الگ الگ زندگی گزار لی جائے. میں بہت سے کپلس کو جانتی ہوں جو طلاق کے بعد بھی ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یا ان میں سے کوئی بچہ ہے تو بچے کی وجہ سے وہ پھر بھی آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں. اس بچے کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا یہ میچورٹی کا ثبوت نہیں ہے؟ آئی تھنک اسی طرح ہی ہونا چاہیے. دیکھیں جس کے ساتھ آپ نے اتنے اچھے پل گزارے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ ایک گراؤنڈز میں نہیں ہے، آئی تھنک دیٹ آپ لوگ کو ان اچھے پلوں کی رسپیکٹ کے خاطر آپ what you call you should have a good contact. ٹھیک ہے، اور اگر بہت ہی ٹاکسک ہو گیا دین اس ایک ٹائم آتا ہے لائف میں جہاں انسان خود کو ریبوٹ کر سکتا ہے. جتنی بھی یہاں خواتین اور مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، اگر زندگی میں بہت ہی ایک ٹاکسک ریلیشن شپ رہی تو پلیز دنیا کا نہیں سوچے، اپنے بارے میں سوچے. آپ کے لیے آپ خود ہی امپورٹنٹ ہو. اگر آپ صحیح ہوگے تو آپ دنیا کا ہر رشتہ بہتر ادا کر سکو گے. تو یہ میرے لیے میں لوگ کو ایک بات بولوں گی دیٹ پلیز لک آفٹر یور سیلف. اور جتنی بھی خواتینیں ہیں میں یہ بولوں گی ایک ابیوسو میرج میں رہنا اٹس ایکچولی بیڈ. اس سے بہتر آپ سنگل رہو اور اپنے لیے کماؤ، اپنے پاؤں پر کھڑے رہو انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ شوہر ہونا بہت ضروری ہے اور شادی کا ایک what do you call ایک تاج ہونا بہت ضروری ہے. طلاق کا لیبل نہیں چاہیے. یہ سب دنیا نے بنائی ہے. ہم سارے جو لوگ ہیں نا یہ بیٹھ کر یہ جو گوسپس کر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ یار اس نے طلاق کر دی، یہ کر دی. لیکن آئی تھنک جب ایسے سٹیپس آتے ہیں لائف میں، چاہے آپ کو کسی سے شادی کرنی ہے، آپ کو چھوڑنا ہے، یہ آپ خود کے لیے سوچو. دنیا کے لیے سوچو گے تو پھر زندگی برباد ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے متیرہ کہ جو ملالہ نے بات کی اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد تھا جو سمجھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، یا ان کے اس بیان کو جو سیاق و سباق ہے اس سے الگ کر کے پیش کیا گیا، جیسا کہ ان کے والد نے ٹویٹ میں وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، اور اس کو ایسے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، سمجھا ایسے گیا؟
आई थिंक थोड़ा बहुत शायद उन्होंने मैनिपुलेट किया होगा, बट अगर ऐसा भी हुआ है, पर आई थिंक दैट उनको क्लियर तो करना चाहिए, उनका वालिद क्लियर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रही। हाँ, सो ये एक बड़ी एक ऑकवर्ड सी चीज़ हो जाती है। और सबसे पहले मैं आई वुड रियली लाइक टू से दैट पाकिस्तान ने मलाला को बनाया, आई थिंक दैट, एंड वी लव हर, बिल्कुल। एंड जितनी भी हम औरतें हैं, हम उसको देखते हैं हमारे लाइक एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर की तरह। सो आई थिंक उनको ये चीज़ों की एक होता है दैट अगर ये गलती हो भी गई या कुछ ऐसा हो भी गया, उनको ये चीज़ें क्लियरफाई कर देनी चाहिए। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लोग बोलते हैं एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो शायद इन्होंने ये रास्ता चुन लिया हो और बाद में आकर यू नो क्लियर आउट कर दे, या शायद क्लियर आउट भी ना करें। तो ये तो आई थिंक मलाला उनकी मर्जी। अच्छा, वैसे पब्लिसिटी स्टंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से जब ऑलरेडी आप इतने पॉपुलर होते हैं, इतने फेमस होते हैं, फिर इन्होंने स्टंट्स करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा मतीरा कि लोग जो कहते हैं मलाला ने बयान दिया, उनकी अपनी सोच है, या कभी मतीरा कोई बात कर दे, डॉक्टर फिज़ा बात कर दे, जितने भी लोग टीवी पर आते हैं, जितने लोगों को सुनने वाले जो भी हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, खैर मलाला की तो इंटरनेशनल एक बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं, लिस्टरशिप है। तो आपको नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़े प्रोफाइल पर पहुँच जाते हैं, चाहे आपकी व्यूवरशिप पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, इंटरनेशनली है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको देखकर लोग आइडियलाइज करते हैं, आपको देखकर लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, लोगों पर, मुआशरे पर आपकी बातों का असर होगा, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? बात करने से पहले सोचना चाहिए, इस तरह का बयान खासतौर पे देने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक अगर मदीरा ऐसा बयान दे ना तो समझ में आता, मलाला ने ऐसा बयान दे दिया ये मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज यू नो मैं ऐसे भन कर सकती हूँ, बट हर डूइंग दिस इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। एंड आई अंडरस्टैंड, मैं लोग को हमेशा ये बोलती हूँ दैट ठीक है बाहर इंसान पढ़ता है, कपड़े जैसे भी पहने, लेकिन डीप डाउन आपके पास चंद रूल्स जो होने चाहिए, चंद ग्राउंड्स जो होने चाहिए, जो आप बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक वन इज़ योर रिलीजन एंड देन ऑफ कोर्स योर कल्चर। तो ये चंद चीज़ें ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, शी मिक्स्ड एवरीथिंग अप, and I think that she's a great lady, she's wonderful, she's powerful, but she's just putting the power at the wrong side। और शायद इसीलिए Yes. हाँ मतीरा, देखिए आप भी बार बार मेंशन कर रही हैं कि बड़े लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, और आप भी कहते हैं कि आपके लिए भी एक रोल मॉडल है, वो मेरे लिए भी होंगे, बहुत से लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी तनकीद हो रही है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मलाला के नज़रियात ऐसे होंगे और मलाला वहाँ जाने के बाद इस तरह की सोच का इजहार करेंगी। और ये वो सोच है कि मतलब जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रही, मैं भी नहीं कर पा रही, कोई भी नहीं कर पा रहा, और वो तनकीद का निशाना बन रही है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में मज़हब और सोसाइटी के हवाले से एक बात की थी कि मैं मज़हब से ज़्यादा इस टाइम पे सोसाइटी या मुआशरे की या कल्चर की बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम बात करें सिर्फ इस्लाम की नहीं, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और अब जिस भी मज़हब की बात करेंगे, मैं मुआशरे की बात इसलिए करना चाह रही थी कि अगर मैं सिर्फ इस्लाम की बात करती हूँ तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, या दूसरे ममालिक में जो लोग रहते हैं, ये जो शादी का कॉन्सेप्ट है ये तो हर मज़हब में है, इसलिए ये तो एक सोसाइटी या मुआशरा आप ये समझ लें। आई थिंक तो कोई ना कोई तो इसका मकसद है ना कि जो शादी, जी मैं कह रही हूँ, आई थिंक फिजा इवन वेस्टर्न जगह पर भी आप जाओ ना तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो गोरे हैं, बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन उनका भी एक टाइम वो एक होता है, वो फियांसे बनते हैं एंड देन दे गो फॉर मैरिज। कोई बंदा पार्टनरशिप देखो बिजनेस में ही होती है, ठीक है, तो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप इज नॉट इन शादी, ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने पार्टनरशिप किया। और दूसरी बात आई एम रियली I actually didn't expect this from her, that उन्होंने एक निकाह नामा को बोला just signing a paper. It's actually not a paper. It's something, अगर आप अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को what you call value नहीं दोगे तो फिर कौन करेगा। आज मलाला ने बोल दिया that it's just signing a paper, कल कलाक आजकल के बच्चे बड़े होकर बोलेंगे शादी क्या है, सिर्फ एक कागज़ ही तो है, तो you know हम क्या करेंगे फिर, बिकॉज एक रोल मॉडल ने एक आवाज़ उठा दी है, आपको तो पता है बच्चे कैसे होते हैं, उसी आवाज़ में चले जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दिस इज यू नो इतना वो बेहतर अंदाज में जा रही है। और आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से हमारे दुश्मन ऐसे हैं, जैसे भारत है, वो हमारे बारे में हर वक्त खबरें ढूंढता रहता है, उनका मीडिया वैसे भी झूठ बोलता रहता है, तो वो तो इस बात को पकड़ कर इस तरह उछालेंगे कि मलाला ने बात की, और मलाला कौन है, एक पाकिस्तानी। हाँ,
اور پلس ہم ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتے بیکاز ماشاء اللہ شی از وان سو منی یو نو اوارڈز اینڈ انہوں نے بڑی اچھی اچھی اسپیچز دیے. تو آپ کس طرح ان کو وٹ یو کال بول سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ہم صرف یہی بول سکتے ہیں دیٹ اگر ایسا کچھ ہوا ہے دین ملالا شوڈ آئیدر یو نو سم ہاؤ کم آؤٹ اینڈ کلیئر اٹ آؤٹ. اگر اف اٹس اگر یہ پبلسٹی کے لیے ہے یا پھر غلطی سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ بولتے کچھ اور سامنے والا لکھتا کچھ اور ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے دین ایک انسان کو فوراً کلیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ متیرہ آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی رائے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.